یقیناً چې تاسو به د مولانا محمد قاسم صاحب ډېر تقاریر اورېدلي وي، خو په نیشنل اسمبلی کې د مولانا محمد قاسم صاحب انداز بیان څنګه وي، د هغوی سپیچ څنګه وي، یقیناً چې تاسو به دغه هېڅ کله نه یې اورېدلی. نو نن په ډومبي ځل باندې تاسو د مولانا محمد قاسم صاحب د نیشنل اسمبلی تقریر شیئر کوم، ضرور وګورئ او مخکې ضرور شیئر کړئ. میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزیر اعظم منتخب ہونے اور پھر متفقہ طور پر اعتماد کا ووٹ لینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر قوم کے توقعات پر پورا اتریں گے. اس ملک میں کئی سارے چیلنج ہیں جن کے بیانات یہاں فلور پر ہوئے کہ اس پارلیمنٹ کی ساورنٹی کو بحال کرنا ہے، سارے فیصلے فلور پر ہونے چاہیے، ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کر کے حقیقی جمہوریت بحال کرنا ہے، دفاع پاکستان کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کے تحفظ کا مسئلہ ہے اس کا دفاع کرنا ہے، آئین سے غیر اسلامی شقوں کو خارج کرنا ہے اور اس کمر توڑ مہنگائی کو اس کو ختم کرنا ہے. اور اس میں کیونکہ اشیاء خوردنوش اور تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. عدلیہ کی آزادی ہے، میڈیا کی آزادی ہے اور پورے ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے، خصوصاً صوبہ سرحد کے قبائل کے علاقہ میں، وہاں یہ مسئلہ مذاکرات کے ساتھ حل کرنا ہے. اسی طرح لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، یہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، اس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنا یہ اس ملک کے لیے، یہ اس حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے. اسی طرح یہاں بہت سارے دیگر مسائل ہیں، ناموس رسالت کا تحفظ ہے اور میں آخر میں صرف یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد میں جامعہ فریدیہ، اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ دوبارہ بحال کرنا یہ اس حکومت کا فریضہ ہے اور جامعہ حفصہ کو دوبارہ تعمیر کرنا یہ بھی میں اس فلور پہ مطالبہ کرتا ہوں اور مولانا عبدالعزیز صاحب اور دیگر بھی گناہ افراد کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کرتا ہوں. اللہ تعالی وزیر اعظم صاحب کو اور حکومت کو اس سارے مسائل میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.